بچھائے فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پا دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پا دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے۔ اور قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ ناظرین، پیام زینب میں سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ایام عزا کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور اب ہم شب عاشور تک کا سفر ہم نے طے کیا، اور آج شب عاشور میں مومنین کے دلوں کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت عالمی شہرت یافتہ نواں خواں سوس خواں شاعر جناب ناصر نقوی صاحب۔ ناصر نقوی صاحب کا تعلق فتح پور سے ہے، اور فتح پور بڑی مردم خیز سرزمین ہے۔ ناصر صاحب کے نوحے بڑے مقبول ہوئے ہیں، کچھ نوحے تو ان کے دل چاہتا ہے بار بار سنیں، اور بہت اچھے انداز سے پڑھتے بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی ہے تو انہوں نے اپنی آواز کو ذکر اہل بیت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور ناظرین، آئیے سماعت فرمائیے، ناصر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے شب عاشور کے حوالے سے کچھ کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، جیسا کہ برادر عزیز محترم جناب سلیم امروہی صاحب کا حکم ہے کہ آج کی مناسبت سے، آج کی شب کے حوالے سے سلام پیش خدمت کیا جائے، تو حاضر کرتا ہوں آج کی مناسبت سے سلام، اور لیکن چاہوں گا اس سے قبل میں ایک مطلع اور دو تین اشعار بس پیش کرتا چلوں جناب انوار عباس صاحب الہ آبادی کے، آپ کی نظر کرتا ہوں، خاص طور سے دیکھ لیں۔ طلوع کیا ہے، غروب کیا ہے، طلوع کیا ہے، غروب کیا ہے، عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، طلوع کیا ہے، نگاہ عرفان و آگہی میں، طلسم خواب و خیال کیا ہے، نگاہ عرفان و آگہی میں، طلسم خواب و خیال کیا ہے، غرور ظالم سے کہہ رہا ہے، وقار مظلوم کربلا کا، غرور ظالم سے کہہ رہا ہے،
وقار مظلوم کربلا کا، ہماری گردن ہے خیریت سے، تمہارے خنجر کا حال کیا ہے؟ ہماری گردن ہے خیریت سے، تمہارے خنجر کا حال کیا ہے؟ ہو تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں، تمام وعدوں کی راہ حق میں حسین تکمیل کر چکے ہیں، اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہے؟ اب اپنے وعدوں کے دائرے میں ارادہ ذوالجلال کیا ہے؟ طلوع کیا ہے، غروب کیا ہے، عروج کیا ہے، زوال کیا ہے؟ اور ناظرین، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں سے آج کی مناسبت سے، آج کے شب کے حوالے سے، جیسا کہ بھائی کا حکم ہے، میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ گزارش ہے جناب زینب مولا حسین، مولا حسین کی رخصتی ہے، ان کی وصیت ہے جناب زینب کے نام، پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ شاہ کہتے تھے نہ تم اشک بہانا، شاہ کہتے تھے شاہ کہتے تھے نہ تم اشک بہانا، زینب شکوے رنج کبھی لب پہ نہ لانا، زینب شکوے رنج کبھی لب پہ نہ لانا، زینب شاہ کہتے تھے نہ تم ہر یاد رکھنا مجھے تم شب کی نمازوں میں بہن، یاد رکھنا مجھے تم شب کی نمازوں میں بہن، کسی لمحے بھی مجھے بھول نہ جانا، زینب کسی لمحے بھی مجھے بھول نہ جانا،
فاتحہ سے غریب شیر کا دینا پہلے، فاتحہ سے غریب شیر کا دینا پہلے، اور شام کی راہ میں تم پانی جو پانا زینب، شام کی راہ میں تم پانی جو پانا زینب، شاہ کہتے تھے نہ تم ہوئے شام غربت میں نئی خیمے جلائے جس دم، اے شام غربت میں نئی خیمے جلائے جس دم، جلتے خیمے سے بتی جے کو بچانا زینب، جلتے خیمے سے بتی جے کو بچانا زینب۔ اور ایک وصیت یہ بھی سن لیں کہ شب میں گر یاد کرے بالی سکینہ مجھ کو، شب میں گر یاد کرے بالی سکینہ مجھ کو، میری بچی کو کلے جیسے لگانا زینب، میری بچی کو کلے جیسے لگانا، اور راہ میں جو بھی ستم ڈھائے ستم گئے تم پر، صبر تم فاطمہ زہرا کا دکھانا زینب، صبر تم فاطمہ زہرا کا دکھانا زینب، شاہ کہتے تھے نہ تم۔ ناظرین، پیام زینب میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نامور اسلامک اسکالر ذاکرہ اہل بیت ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ۔ ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ بڑی مصروف رہتی ہیں، مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ مجالس پڑھنے میں پوری ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر بھی ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس وقت مختلف ٹی وی چینلز پر بھی ان کی تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کچھ ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت دیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، تو سماعت فرمائیے ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ سے ان کے خیالات پیام زینب میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام العلم خیر دلیل، علم بہترین رہنمائی کرنے والا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے قول کی روشنی میں انسانی زندگی کی معراج کا ذریعہ علم ہے۔ علم سے جہالت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان علم کی روشنی تک پہنچ جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یوں تو بہت سے ذریعے ہیں، لیکن اہم ایک معلم کا ہونا، ایک استاد کا ہونا، کسی درسگاہ یعنی کسی اسکول، یونیورسٹی، کالج کا ہونا، جس کے لیے ہمارے سامنے کربلا جیسی ایک عظیم درسگاہ موجود ہے۔ یہ عزاداری امام حسین مظلوم کربلا، جو یہ عزاداری ہے یہ امام حسین مظلوم کربلا سے مخصوص عزاداری ہے۔ ناظرین، جس عزاداری کو ہم بنا تفریق مذہب و ملت پوری دنیا میں ہر سال ماہ محرم میں منعقد کرتے ہیں، یہ عزاداری نہ ہوتی تو ہم 1400 برس سے بھی زیادہ اندھیری راتوں کا سفر طے کر کے روشنی تک کیسے پہنچ سکتے تھے۔ ہر سال محرم میں تعلیمات محمدی، تعلیمات ائمہ طاہرین کو تازہ کر کے ہماری رہنمائی یہ عزاداری کرتی ہے اور ہمیں کامیاب و کامران طریقے سے آخرت کے سفر کے لیے تیار کرتی ہے۔ عزاداری کا یہ پیغام نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ یوں تو کربلا کے تمامی کردار قابل تقلید ہیں، لیکن ایک ایک کردار کربلا کی تکمیل کرتا ہے، لیکن جن شخصیات کی مظلومیت، جرأت، شجاعت، بہادری، استقلال، حوصلے نے غیر معمولی کشش پیدا کر دی، وہ نام نامی حسین ابن علی اور ثانی زہرا جناب زینب علی ابن الحسین سید سجاد کے ہیں۔ یہ وہ کردار ہیں ناظرین اکرام جو ہمیں کربلا میں پیش نظر آتے ہیں۔ ایک ایک کردار پر محدود وقت میں روشنی ڈالنا، کربلا کے تمام کرداروں پر محدود وقت میں روشنی ڈالنا ناممکن ہے۔ کربلا کا پیغام آفاقی پیغام ہے، یہ رنگ و نسل، علاقوں، خاندانوں اور فرقوں میں قید نہیں ہے، بلکہ کربلا کی وسعت بہت ہے۔ عزاداری ایسی درسگاہ ہے جو ہر انسان کو دعوت دیتی ہے امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے وقت کے حاکم کی بیعت کو قبول نہیں کیا، ویلیوز کو ویلیو دی ہے، ویلیوز کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ کم لشکر کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ کیسے فتح حاصل کی جا سکتی ہے، یہ حسین ابن علی سے سیکھو، اور پھر اس فتح کو عام کرنے والے کا کام امام حسین کے پیغام کو قیامت تک کے لوگوں اور خصوصی طور پر اس وقت ہر جگہ عام کرنے والا کردار جناب زینب کا نظر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت میں میڈیا نہیں تھی، ایک جگہ سے دوسری خبر پہنچنے میں وقت لگتا تھا۔ جناب زینب نے قافلے کی اسیری اور اب قید ہونے کے بعد بھی مقصد حسین کو اس طرح عام کیا کہ مقصد حسین قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ 5 ہجری سے 35 ہجری تک تقریباً 30 سال جناب زینب اپنے والدین اور اپنے نانا کے ساتھ مدینے میں رہیں۔ اس کے بعد 40 ہجری تک کوفے میں رہیں۔ یہ دور مولا کی خلافت کا دور ہے، جب دارالحکومت کوفہ تھا۔ 40 سے 50 تک امام حسن کی امامت کا دور رہا اور آپ بھائی کے ساتھ مدینے میں رہیں۔ 50 سے 60 ہجری امام حسین کے امامت کے دور میں مدینے میں قیام رہا۔ 61 ہجری میں کربلا ہے۔
جب تک شہزادی زندہ رہیں، حیات رہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ والدین کی تربیت یعنی معصوم کے ذریعے تربیت، معصوم گھرانہ، معصوم کا خون اور بہن بھائی معصوم، یہ وہ عوامل ہیں جو جناب زینب سے منسوب ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ ایک مصری خاتون جنہوں نے کتاب لکھی ہے کربلا کی شیر دل خاتون زینب، انہوں نے جناب زینب کے اجتماعی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ زینب کس طرح زینب بنی اور اس مضبوط تناور درخت کی صورت میں جو اپنی چھاؤں میں حسینیت کو پروان چڑھا رہی تھی، زینب کس طرح زینب بنی۔ مولا کی خلافت کے زمانے میں جناب زینب کوفہ تشریف لائیں، یہاں آپ علمی کام انجام دیتی رہیں، درس قرآن اور حدیث خصوصاً خواتین آپ کی طرف رجوع کرتی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں خواتین کا کردار نظر آتا ہے۔ علمی حلقے کو دیکھتے ہوئے آپ کو عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم جیسے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ عالمہ غیر معلمہ یعنی جس نے کسی سے درس حاصل نہیں کیا، عقیلہ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کی عقل مند خاتون۔ جناب زینب 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہونے والے قافلے کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ عوامل جنہوں نے جناب زینب کو مضبوط شخصیت بنایا، جس نے کربلا کی تحریک کو، عملی اقدامات کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ جناب زینب عصر عاشور سے پہلے زینب کوئی اور زینب تھی، اور عصر عاشور کے بعد یہی زینب کوئی اور زینب نظر آئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھیں، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھیں، زینب کہیں علی تھیں کہیں پر رسول تھیں۔ جناب زینب نے اپنے عمل اور اقدام میں خدا کی ذات کو محور قرار دیا، یعنی خدا محوری، ہر چیز خدا کے ساتھ انجام دینا، جس نے تحریک کربلا کو، مقصد شبیر کو اور بھی مضبوط اور مستحکم کیا۔ خدا محوری کے ساتھ ہر عمل میں شہزادی نے اسلامی حدود کا خیال رکھا۔ ولایت محوری یعنی آپ کا عمل امام وقت کی معرفت اور اطاعت کے ساتھ تھا۔ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں کہ کسی طرح خود شہزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا امام وقت کی دفاع کے لیے دربار میں گئیں اور خطبہ بھی پڑھا ہے۔ جناب زینب کا ہدف پر یقین تھا۔ وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جس میں آخر تک نگاہیں اپنے مقصد پر رہتی ہیں۔ جو پختہ نظریات کے ساتھ آتا ہے وہ اپنے ہدف سے نہیں ہٹ سکتا۔ کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح وقت پر بروئے کار لاتے ہیں۔ زینب کا پیغام اور صلاحیتوں کے لیے اسی طرح صحیح روش اور صحیح طریقہ کار کا انتخاب جس طرح زینب نے کیا ہے۔ یہ پیغام زینب ہے کہ خدا کی معرفت اور عرفان جناب زینب کے خطبوں میں نظر آتا ہے، اور درس دیتی ہوئی وہ تقریر جناب زینب کی جس میں جناب زینب نے ہر عمل کو خدا کا بہترین اور خوبصورت ترین سلوک قرار دیا۔ تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں پھر تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ وقت شناسی، کس عمل کو کب اختیار کرنا، کس موقع پر کون سا قدم اٹھانا، یہ جناب زینب کی زندگی میں ملتا ہے۔ دشمن شناسی، دشمن کے چالوں کو پہچاننا اور دشمن کی چالوں کو پہچان کر جواب دینا، خطبوں کے ذریعے یہ کربلا میں زینب سے سیکھو کہ زینب نے اپنے خطبوں سے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ تبلیغ حق کرتی ہوئی شہزادی زینب اس طرح قیدی ہو کر چلی کہ جہاں جہاں موقع ملا حق پہنچایا، انقلاب کی زمین فراہم کی۔ اتنے خلاف حالات میں
قیدی ہونے کے بعد بھی جناب زینب نے دنیا کی خواتین کو درس دیا ہے کہ کتنے بھی مصائب اور آلات، کتنی بھی پریشانیاں پڑ جائیں، لیکن گھبرانا نہیں، بلکہ ان عوامل کے ساتھ اگر تمہارا قدم اٹھے گا تو وہ کامیابی کی طرف ہوگا۔ ان ایام عزا کے صدقے میں آخر میں دعا گو ہوں کہ عزاداری کے صدقے میں ہم کو سیرت جناب زینب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ جل اللہ فرجہم شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ شہزادی تمام عزاداروں کو اس کورونا وائرس جیسی موذی بیماری سے پناہ میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ وفا کی آخری حد سے گزر گئے عباس، کوئی حسین سے کہہ دے کہ مر گئے عباس۔ ناظرین، شاعر اہل بیت مرحوم علی انوار صاحب جو ہمارے بیچ اس وقت نہیں ہیں، ابھی چند ماہ قبل وہ انتقال فرما گئے، لیکن انہوں نے پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شاعری کی، بہت اچھے مرثیہ خواں بھی تھے، اور تحت اللفظ کے انداز میں بہت اچھا مرثیہ پڑھتے بھی تھے، بہت اچھے نوحے بھی کہتے تھے۔ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم ان کا ایک کلام آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ ان کا نوحہ سماعت فرمائیے۔ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خواں برادرم مقتدی رضا صاحب سے یہ ان کا نوحہ سماعت فرمائیں۔ مقتدی رضا صاحب مرحوم علی انوار زیدی صاحب کا یہ نوحہ پیش کر رہے ہیں۔ علمدار وفا کا خدا، تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا، غازی عباس علمدار وفا کا خدا، تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا، مرتبہ پوچھے کوئی فاطمہ زہرا سے تیرا، تو حسین ابن علی کے لیے خالق کی عطا، فتح خیبر و خندق کی تمنا کا صلہ، تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا، غازی عباس علمدار وفا کا صلہ، تیرا رتبہ ہے بڑا، جانتے تھے تیری رگ رگ میں ہے حیدر کا لہو، تجھ کو ورثے میں ملا حمزہ و جعفر کا لہو، تیری ہیبت سے لرزتے رہے آدھا ارباب جفا، تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا، غازی عباس علمدار وفا کا خدا، تیرا رتبہ ہے بڑا، مشک جب بھر کے سوئے سعید
سید ابرار چلا، شیر سے ڈر کے، شیر سے ڈرتے ہوئے نہر سے بانی جفا خاک میں مل گئی لشکر کی تمنا بیگا، تیرا رتبہ ہے بڑا، غازی عباس علمدار وفا کا خدا، تیرا رتبہ ہے بڑا۔ اس گر جنگ کا عباس کو دیتے آقا، نہر پر جا کے نہ یوں شیر کو روتے آقا، شان عباس کے کٹتے نہ یوں ماتم ہوتا، تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا۔ خیمہ شاہ میں پانی کی ضرورت ہی رہی، پیاس بچوں کی بجھا دینے کی حسرت ہی رہی، پانی سب بہہ گیا مشکیز پا ایک تیر لگا، تیرا رتبہ ہے بڑا، غازی عباس علمدار وفا کا خدا، تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا۔ ناظرین، جو اس بار حالات رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو کچھ احتیاطاً عزاداری میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ہمیں تو اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کربلا والوں پر ہماری جانیں نثار، لیکن جب ہمارے مرجع کا حکم ہوا کہ ہمیں میڈیکل ایڈوائس کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی زندگی ہمیں زیادہ عزیز ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو کوئی دشواری نہ ہو، کوئی بیماری نہ لگے، اس لیے بہت احتیاط سے عزاداری کی گئی۔ اسی پس منظر میں شعیب نوغانوی صاحب، شاعر اہل بیت شعیب نوغانوی صاحب، جو بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھے نوح خوان بھی ہیں، آئیے ان سے ان کا یہ کلام سماعت فرمائیے اسی پس منظر میں۔ خواہش زہرا ہے زمانے کو بتا دو، ہم خواہش زہرا ہے زمانے کو بتا دو، ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دو، ہم خواہش زہرا ہے زمانے کو بتا دو، صابر بھی عزادار حسین ابن علی بھی، صابر بھی عزادار حسین ابن علی بھی، سجاد کی اولاد ہو، سجاد کی اولاد ہو، دنیا کو دکھا دو، ہم خواہش زہرا ہیں زمانے کو بتا دو،
تم پرچم عباس کو ہر چھت پہ لگا کر، تم عباس کو ہر چھت پہ لگا کر، غم خارو ہر ایک گھر کو، غم خارو ہر ایک گھر کو عزا خانہ بنا دو، ہم خواہش زہرا ہیں زمانے کو بتا دو، حالات کا ہے مومنو بس یہ ہے تقاضا، حالات کا ہے مومنو بس یہ ہے تقاضا، گھر گھر میں صف ماتم، گھر گھر میں صف ماتم، شبیر بچھا دو، ہم خواہش زہرا ہیں زمانے کو بتا دو، عباس کے پرچم سے صدا آتی ہے بے ہم، عباس کے پرچم سے صدا آتی ہے بے ہم، آپس میں ہے گر کوئی، آپس میں ہے گر کوئی تو ہر بات بھلا دو، ہم خواہش زہرا ہیں زمانے کو بتا دو، بڑھ چڑھ کے عزائے شہ والا میں لو حصہ، بڑھ چڑھ کے عزائے شہ والا میں لو حصہ، اس غم کے لیے سوئے، اس غم کے لیے سوئے ضمیروں کو جگا دو، ہم خواہش زہرا ہیں زمانے کو بتا دو، گر شے کی عزا کے لیے ہو خون کی ضرورت، گر شے کی عزا کے لیے ہو خون کی ضرورت، یاد غم سرور میں، یاد غم سرور میں لہو اپنا بہا دو، ہم خواہش زہرا ہیں، شبیر کا مقصد خلقت ہے ہمارا، تم بن کے مؤذن، تم بن کے مؤذن، یہ اذان صبح و مساء دو، ہم خواہش زہرا ہیں، کر کے وعدہ ہر لمحہ شعیبان نبی کی، ہم ہی تو حسینی ہیں، ہم ہی تو حسینی ہیں، عمل سے یہ بتا دو، ہم خواہش زہرا ہیں، ہم خواہش زہرا ہیں زمانے کو بتا دو، ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دو، ہم خواہش زہرا ہیں۔ ناظرین، جہاں عزاداری منعقد کرنے میں ہمارے ہاں نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے، بزرگوں کا بہت بڑا رول ہے، خواتین کا بہت بڑا رول ہے، وہاں ہمارے ہاں کے معصوم بچوں کا بھی عزاداری کو منعقد کرنے میں بہت بڑا اہم رول ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ایام ازا کا آغاز ہوا اور بچوں کی زبانوں پر نوحے سننے کو ہمیں ملتے ہیں کہ بچے گھر میں اکثر و بیشتر نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورے نوحے یاد ہو گئے ہیں. ندیم سرور صاحب کے پڑھے ہوئے نوحے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نوحہ پڑھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو بڑا ایک دل کو راحت ہوتی ہے کہ یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں. تو آئیے ایک بچے سے ایک نوحہ سنتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں حسن رضا عابدی سلمہ. ندیم سرور صاحب کا نوحہ وہ کس انداز سے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. سماعت فرمائیے ان سے کچھ اس نوحے کے اشعار. مولا ہم تمہارے، مولا ہم تمہارے، مولا ہم تمہارے، مولا ہم تمہارے. زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے باتیں بھی بادشاہ ہمارا یا حسین، حسین جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین. مولا مولا حسین یا مولا حسین، مولا مولا حسین یا مولا حسین. زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین، حسین جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین. عباس کرم فرماؤ نغمے موسیٰ کے نکلا، میرے گھر بھی سجا ہے تیرا نام، کبھی میرے گھر بھی آؤ. سرکار میرے گھر آؤ، سرکار میرے گھر آؤ. میرے گھر بھی دل آتا ہے علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا. ناظرین اب اس خاکسار کو اجازت دیجیے. کل پیام زینب میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.